ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو بکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے، اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور پھر اعلانیہ بیعت کی، اور حضرت علی ممبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا۔ تو یہ بھی ایک موقع تھا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صحیح بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسن و حسین کے چیپٹر کے اندر، امام بخاری نے ڈالی ہے، وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ہے، حسن و حسین والے چیپٹر میں، کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ اور اہل بیت سے مراد کون؟ سیدنا حسن و حسین، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو، حضرت ابو بکر کے قول کو حضرت حسن و حسین والے چیپٹر میں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی، چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں، ہر معاملے میں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی، یا رسول اللہ ہم کیا حق میں نہیں ہیں، پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، پھر حضرت ابو بکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرأت دکھائی۔ الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا، لیکن حضرت ابوبکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا، الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہوگی۔ ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے، اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہے۔ اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو احتیاط کا پہلو نظر آتا ہے۔ پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکوٰۃ تھے، حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے معاذوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں، پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں، رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے، پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں، اتنے معاذوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں، اور ابوبکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا، حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے، ابوبکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا، وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے، 15-16 سال کا، اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے، اور رومن امپائر، کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا، زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر۔ اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے کہا میں اسامہ کو، جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا، میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا۔ تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی، سر کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں۔ بھئی نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی، میں نے بھی نہیں کرانی۔ حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کی، بعد میں کروائی، لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لے۔ یہ صرف جواز کی حد تک تھا، لیکن حضرت ابوبکر کی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں، انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو، تو معاملہ اسی طرح ہی رہا۔ پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا، سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے۔ میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ
اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی. حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں. انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے, یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا, وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے.